جب یہ رشتہ ازدواج ہوتا ہے، کچھ خواہشات مرد کی ہوتی ہیں، کچھ خواہشات عورت کی ہوتی ہیں، اور یہ دونوں مل کر پھر اپنی خواہشات کو شیئر کرتے ہیں، اور پھر ان خواہشات کی تکمیل کے لیے دونوں تگ و دو کرتے ہیں۔ وہ ادھر سے محرومیاں ختم ہوتی ہیں اور ادھر سے بھی محرومیاں ختم ہوتی ہیں، دونوں کے ایک مضبوط تعلق کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی وہ محرومیاں ختم کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ تمہارے درمیان مودت اور رحمت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے یہ ایک رضاکارانہ جذباتی وابستگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کو ذرا غور کیجیے، رضاکارانہ جذباتی وابستگی مرد کی عورت کے ساتھ اور عورت کی مرد کے ساتھ۔ اگر آپ اسی طرح کا تعلق اس سے ہٹ کر، ازدواج سے ہٹ کر قائم کرتے ہیں، وہ رضاکارانہ نہیں ہوتا، وہ اس کے بدلے باقاعدہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے دوسرے الفاظ۔ لیکن یہ جو تعلق ہے، یہ جو جذباتی تعلق ہے، یہ رضاکارانہ ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان یہ رضاکارانہ جذباتی وابستگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی۔ یہ اہم ذریعہ ہے اس جذباتی وابستگی کا، نکاح اور شادی۔ اسلام ہو یا مغربی کلچر ہو، ہر جگہ پر اس تعلق کو، رشتہ ازدواج کو زندگی بھر کا ایک معاہدہ، ایگریمنٹ قرار دیا۔ اسلام نے بھی اسے ایک زندگی بھر کا معاہدہ قرار دیا ہے، اور مغربی کلچر نے بھی اسے زندگی بھر کا ایک معاہدہ قرار دیا ہے۔ البتہ اس معاہدے کو دونوں جب چاہیں ختم کر سکتے۔ مرد کو جو ہے وہ طلاق کی صورت میں، کہ عقدہ نکاح جو ہے وہ اللہ نے مرد کو دیا ہے، وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں، یعنی مرد کے ہاتھ میں عقدہ نکاح، نکاح کی گرہ جو ہے وہ اللہ نے مرد کے ہاتھ میں دی، وہ جب چاہے اس کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے نزدیک جو اعمال جائز اعمال ہیں، ان جائز اعمال میں بدترین جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ تعالی هو الطلاق، یعنی سب سے مبغوض جو حلال ہے، جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، جس حلال پر مغضوب حلال، وہ کیا ہے؟ وہ طلاق۔ بہرحال مرد کو یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اسی طرح عورت کو اگر اس کا نباہ نہیں ہو رہا تو اس کو خلا کا اختیار دیا، سپریشن کا اختیار دیا، ایک دوسرے سے علیحدگی کا اختیار جو ہے وہ دیا۔ اگر چاہیں تو زندگی بھر اس معاہدے کو برقرار رکھیں اور یہ سکون، مودت اور رحمت کے جذبات کو بڑھاتے بڑھاتے ایک پورے خاندان کو معرض وجود میں لے آئیں۔ چاہیں تو اگر نباہ نہ ہو اس کو ختم کر دیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو معاشرتی زندگی کا پہلا زینہ جو ہے وہ قرار دیا، پہلا زینہ ہے یہ معاشرتی زندگی کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسپائر کیا اس پر، ابھارا، فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم فلیتزوج، اے جوانوں کے گروہ جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ یہ نگاہوں کے نیچا رکھنے کا سبب بنتا ہے، یہ نکاح، یہ شادی، واحسن للفرج، اور شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا۔ بہت خوبصورت، احسن، سب سے زیادہ حسان سے سواد، وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، شرمگاہوں کی پاکیزگی کا یہ ذریعہ بنتا، اغض للبصر، آنکھوں کی جھکنے کا ذریعہ جو ہے وہ یہ بنتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو شادی کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو معاشر الشباب، اے جوانوں کے گروہ، من استطاع منکم فلیتزوج، جو تم میں سے طاقت رکھتا ہو، جسمانی طاقت اور اقتصادی طاقت، یہ طاقتیں اس کے پاس ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو، جو بیوی بنا کے لے آئے، اس کو کھانے پینے کی سہولت دے سکے، اس کو کپڑوں کی سہولت دے سکے، اور اس کو سکنا یعنی گھر کی سہولت دے سکے۔ استطاعت سے یہ مراد